آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو گرافک ڈیزائن کی مہارت ہے، اسے استعمال کر کے آن لائن پیسے کیسے کمائے جا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس جو مواد ہے اس میں کچھ طریقے بتائے گئے ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ سمجھیں کہ کیا کیا راستے ہیں اور کوئی اگر شروع کرنا چاہے تو کیسے کرے۔ یہ خیال ویسے بڑا دلچسپ ہے کہ اپنی تخلیقی صلاحیت سے کمائی کی جائے۔ جی بالکل، اور دیکھیں اس کے لیے بنیاد بہت ضروری ہے۔ مطلب آپ کو کوئی نہ کوئی ڈیزائن سافٹ ویئر آنا چاہیے، جیسے اڈوبی فوٹو شاپ ہو گیا، ایلسٹریٹر ہے، یا اگر وہ نہیں تو کینوا بھی آج کل بہت چل رہا ہے، کورل ڈرا بھی ہے۔ سافٹ ویئر آنا چاہیے اور ساتھ میں ظاہر ہے تخلیقی سوچ تو ہونی چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ صحیح۔ تو جو مواد ہے ہمارے پاس اس میں سب سے پہلے ذکر ہے فری لانس پلیٹ فارمز کا۔ فائیور، اپ ورک، فری لانسر، یہ نام تو سنے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، یہ تو بہت عام ہے۔ زیادہ تر لوگ یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ آپ ان پلیٹ فارمز پر اپنی سروسز بیچ سکتے ہیں۔ کیسی سروسز؟ جیسے لوگو ڈیزائن، ہاں لوگو ڈیزائن ہو گیا، بزنس کارڈز، بروشرز۔ آج کل سوشل میڈیا پوسٹس بہت بنتی ہیں، فلائرز ہیں، بینرز، یوٹیوب کے تھم نیلز، یہ سب کچھ آپ ان کی گگ بناتے ہیں، یعنی اپنی آفر۔ اچھا، گگ۔ لیکن ان سائٹس پر تو بہت لوگ ہوتے ہوں گے، مقابلہ کیسا ہے؟ جی مقابلہ تو ہے، کافی سخت ہے۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی خاص چیز میں مہارت حاصل کریں، مطلب نیش ڈاؤن کر لیں، جیسے صرف ریسٹورانٹس کے لیے مینیو ڈیزائن کرنا یا صرف انفوگرافکس بنانا۔ صرف گگ بنانے سے کام نہیں چلے گا؟ نہیں، صرف گگ بنانا کافی نہیں ہے، اسے پروموٹ بھی کرنا پڑتا ہے، اپنی پروفائل اچھی بنانی پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہوا کہ کلائنٹ آپ کو ڈھونڈے۔ کیا آپ خود بھی کلائنٹ تک پہنچ سکتے ہیں؟ خاص طور پر شروع میں مواد میں سوشل میڈیا کا ذکر بھی تھا۔ بالکل، فیس بک گروپس ہیں، انسٹاگرام ہے، لوگ واٹس ایپ پر بھی کام ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، یہاں سب سے اہم چیز ہے آپ کا پورٹ فولیو، مطلب آپ کا کام، وہ آپ دکھائیں۔ انسٹاگرام پر اپنا بہترین کام پوسٹ کریں، جو متعلقہ فیس بک گروپس ہیں وہاں تھوڑا ایکٹیو ہوں، بتائیں کہ آپ کیا خدمات دے سکتے ہیں۔ یہ ذرا براہ راست طریقہ ہے، اس میں آپ خود کوشش کرتے ہیں۔ یعنی یہ زیادہ ذاتی رابطہ بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کچھ ڈیزائن مارکیٹس کا بھی ذکر ہے، کریٹو مارکیٹ، انواٹو ایلیمنٹس، ایٹسی۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ فری لانسنگ سے الگ ہے؟ ہاں، یہ بالکل مختلف ماڈل ہے۔ یہاں آپ کسی ایک کلائنٹ کے لیے کام نہیں کرتے، آپ پہلے سے ڈیزائن بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ پہلے سے؟ مطلب جیسے لوگو کے ٹیمپلیٹس بنا دیے یا فونٹس ڈیزائن کر دیے، سوشل میڈیا کے لیے ٹیمپلیٹس بنا دیے، پوسٹرز وغیرہ، آپ انہیں اپلوڈ کر دیتے ہیں، پھر جسے ضرورت ہوتی ہے وہ خرید لیتا ہے۔ آپ ایک ڈیزائن کئی بار بیچ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ تو وہ بات ہوئی پیسیو انکم والی، کہ ایک بار محنت کر لی پھر کمائی آتی رہتی ہے۔ یہ تو بڑا اچھا لگتا ہے سننے میں۔ ہاں، سننے میں تو اچھا ہے، لیکن اتنا آسان بھی نہیں۔ چیلنج یہ ہے کہ وہاں ہزاروں لاکھوں ڈیزائنز پڑے ہیں، آپ کا ڈیزائن کیسے نظر آئے گا؟ اوہ، تو اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس کے لیے ایک تو ڈیزائن کا معیار بہت اچھا ہونا چاہیے، دوسرا آپ کو پتا ہو کہ آج کل کیا ٹرینڈ چل رہا ہے، اور تیسرا اپنی پروڈکٹ کی تفصیل، ٹیگز، کی ورڈز، وہ سب ٹھیک سے لکھنے ہوتے ہیں تاکہ لوگ سرچ کریں تو آپ کا ڈیزائن سامنے آئے۔ یعنی یہاں بھی مارکیٹنگ کی ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور راستہ بتایا گیا سکھانے کا، جیسے یوٹیوب چینل بنا لیا یا یوڈیمی اسکل شیئر پر کورسز بنا دیے۔ جی، یہ بھی بہت اچھا طریقہ ہے۔ اگر آپ کو کوئی سافٹ ویئر بہت اچھا آتا ہے یا ڈیزائن کے اصولوں پر آپ کی گرفت مضبوط ہے تو آپ اپنا علم دوسروں کو سکھا کر کما سکتے ہیں۔ اور آج کل اردو میں بھی اچھے کورسز کی کافی ضرورت ہے۔ آپ اردو میں بنائیں یا انگریزی میں، دونوں میں مواقع ہیں، اس سے آپ کی اپنی پہچان بھی بنتی ہے۔ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی آن لائن دنیا کی۔ کیا اپنے آس پاس مقامی سطح پر بھی کچھ کیا جا سکتا ہے؟ مواد میں لوکل بزنسز کا ذکر تھا۔ یقیناً، کیوں نہیں؟ آپ اپنے علاقے میں دیکھیں، دکانیں ہیں، ریسٹورانٹس ہیں، چھوٹے موٹے اسکول، ٹیوشن سینٹرز، شادی ہالز۔ ہاں، ہوتے تو ہیں۔ ان سب کو کسی نہ کسی ڈیزائن کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ کسی کو لوگو چاہیے، کسی کو مینیو کارڈ، کسی کو اپنے سوشل میڈیا کے لیے پوسٹس بنوانی ہے۔ ہاں، آپ ان سے خود رابطہ کر سکتے ہیں۔ ان کے پاس جا کر بات کریں۔ جی، اکثر چھوٹے کاروباروں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اچھا ڈیزائن ان کے بزنس کو کتنا فائدہ دے سکتا ہے۔ آپ انہیں سمجھا سکتے ہیں، اپنی خدمات پیش کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ اور ایک اور طریقہ ہے پرنٹ آن ڈیمانڈ۔ یہ کیا چیز ہے؟ ٹی شرٹس وغیرہ پر ڈیزائن؟ جی ہاں، کچھ ویب سائٹس ہیں جیسے ریڈ ببل،
ٹی اسپرنگ، پرنٹفل، آپ ان پر اپنا ڈیزائن اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ وہ ویب سائٹ آپ کے ڈیزائن کو ٹی شرٹس، کپ، پوسٹرز، فون کیسز وغیرہ پر پرنٹ کرتی ہے۔ اور بیچتی بھی وہی ہے؟ جی، جب کوئی آرڈر کرتا ہے تو وہ اسے پرنٹ کر کے، پیک کر کے گاہک تک پہنچا دیتے ہیں۔ آپ کو صرف ڈیزائن دینا ہے اور آپ کو ہر فروخت پر اپنا حصہ مل جاتا ہے۔ واہ، یہ بھی دلچسپ ہے۔ یعنی آپ کو پرنٹنگ، شپنگ کی فکر نہیں؟ بالکل، بس آپ کا ڈیزائن منفرد ہونا چاہیے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون لوگ اسے خریدیں گے۔ اور آخری طریقہ ہے ریٹینر کلائنٹس۔ یہ کیا مطلب ہوا؟ ریٹینر کا مطلب ہے کہ کوئی کلائنٹ آپ کو ہر مہینے ایک فکسڈ رقم دیتا ہے۔ ہر مہینے؟ کس لیے؟ اس کے بدلے آپ ان کے لیے مسلسل کام کرتے ہیں۔ جیسے فرض کریں کوئی کمپنی ہے، آپ ہر مہینے ان کے سوشل میڈیا کے لیے 10 پوسٹ ڈیزائن کر کے دیتے ہیں، تو وہ آپ کو ماہانہ ادائیگی کرتے رہیں گے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے پکی آمدنی ہو جاتی ہے؟ جی، یہ زیادہ مستقیم ذریعہ بن سکتا ہے، خاص طور پر اگر آپ کو ایسے کلائنٹس مل جائیں جنہیں ریگولر ڈیزائننگ کی ضرورت ہو۔ بہت خوب، تو یہ تقریباً 7 مختلف راستے ہو گئے۔ اب اگر کوئی بالکل نیا بندہ ہے، آج ہی شروع کرنا چاہتا ہے، تو اسے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ 2-3 بنیادی قدم۔ دیکھیں، سب سے پہلا قدم ہے سافٹ ویئر سیکھنا، کم از کم ایک، فوٹو شاپ یا ایلسٹریٹر، یا اگر وہ مشکل لگے تو کینوا سے شروع کریں۔ ٹھیک ہے، سافٹ ویئر سیکھ لیا، پھر اپنا پورٹ فولیو بنائیں، چاہے چھوٹا سا ہو، 5 سے 10 اچھے ڈیزائنز جو آپ کا بہترین کام ہو۔ پورٹ فولیو بن گیا، اس کے بعد کسی 1 یا 2 فری لانس پلیٹ فارمز پر جائیں، فائور یا اپ ورک، وہ ہم اپنی پروفائل بنائیں، اچھی طرح بنائیں۔ اور ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر بھی؟ جی، چوتھا قدم، سوشل میڈیا پر اپنا کام شیئر کرنا شروع کریں، لوگوں کو بتائیں آپ کیا کرتے ہیں۔ اور 5واں، جب پہلا کلائنٹ ملے اسے بہترین سروس دیں، بہت اچھی، تاکہ وہ اچھا ریویو دے۔ بالکل، وہ اچھے ریویوز آپ کے لیے آگے بہت کام آئیں گے۔ زبردست، تو خلاصہ یہ ہوا کہ گرافک ڈیزائن کی مہارت واقعی کارآمد ہے، اور اس سے آن لائن کمانے کے بہت سے کافی مختلف قسم کے راستے موجود ہیں۔ فری لانسنگ بھی ہے، اپنی چیزیں بنا کر بیچنا بھی ہے۔ جی بالکل، اور اہم بات یہ ہے کہ صرف سافٹ ویئر سیکھ لینا ہی کافی نہیں ہے، آپ کو اپنے کام کو بیچنا بھی آنا چاہیے، تھوڑی مارکیٹنگ، اچھی کمیونیکیشن، اور یہ سمجھنا کہ اپنے کام کو کہاں اور کیسے پیش کرنا ہے۔ آپ کا پورٹ فولیو جو ہے نا، وہ آپ کا سب سے بڑا تعارف ہے، وہی بولتا ہے۔ صحیح کہا۔ اور آخر میں ہمارے سامعین کے لیے ایک سوچنے کی بات، یہ جو سارے طریقے ہم نے دیکھے، ان میں سے کون سا طریقہ آپ کی اپنی شخصیت، آپ کی مہارت اور آپ کے جو بھی لمبے عرصے کے منصوبے ہیں ان سے سب سے زیادہ میل کھاتا ہے؟ شاید اس پر غور کرنا ہی آپ کے سفر کا پہلا قدم ہو۔